السلام علیکم، کیسے ہیں دوستوں؟ آج ہماری ویڈیو ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کل یعنی 16 اکتوبر 2022 کو جو نمس کا ٹیسٹ MD-CAT کنڈکٹ ہونے جا رہا ہے اس میں اپیئر ہونے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے کچھ ہدایات ہیں۔ سب سے پہلے تو ہدایات ہیں ٹیسٹ سے ایک دن پہلے کی، کہ ٹیسٹ سے ایک دن پہلے انہوں نے کیا کرنا ہے۔ جو آپ نے پڑھنا تھا، جتنی آپ نے تیاری کرنی تھی، یاد کرنا تھا، وہ آپ نے کر لیا۔ اب کوئک ریویژن ہو سکتی ہے، وہ بھی ان چیزوں کی ریویژن آپ کریں جو آپ کے امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کو لگتا ہے کہ بھول سکتے ہیں، ان کو دیکھیں۔ نئے سرے سے اب بکس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نئی چیز کے اب یاد رہنے کے چانس کم ہیں۔ جو آپ نے پڑھا ہے اس کو کوئکلی ریوائز کریں۔ اگر آپ نے اپنے نوٹس یا سپر نوٹس بنائے ہیں، چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، تو ان کو ضرور دیکھ لیں۔ باقی اپنی نیند جو ہے نا، اس سے متعلق یہی کہوں گا، اور یہ سائنٹیفکلی پروون بھی ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کسی کمپیٹیٹیو ایگزام میں اپیئر ہونے جا رہے ہیں تو آپ اپنی نیند کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ آپ کو کمپیٹیٹیو ایگزام کے اندر حاضر دماغی کی ضرورت ہے، اور حاضر دماغی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی نیند پوری ہو۔ تو لہٰذا آپ اپنی نیند ضرور پوری کریں، کم از کم 6 سے 7 گھنٹے کی ریلیکس نیند ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ایگزام سے ایک دن پہلے کرنے والا کام ہے، وہ ہے اپنے ڈاکومنٹس پورے کرنا۔ یہ بہت بڑی غلطی بچے اکثر کرتے ہیں۔ ہمارے ٹیچر بھی اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا، اس فوجی کی مثال ہے جو بارڈر پہ تو پہنچ گیا لیکن اپنے ہتھیار لے کے جانا بھول گیا۔ تو اسٹوڈنٹ بھی اکثر ایسے ہی کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دن کو پلان کریں گے تو پھر اس طرح کی مسٹیکس آپ سے نہیں ہوں گے، اس طرح کے بلنڈر نہیں ہوں گے۔ تو اس میں آپ سب سے پہلے نمس کی جو ہدایات ہیں اس میں ایڈمٹ کارڈ ہے، اور اگر آپ کی ایج ابو 18 ہے تو اس کے لیے CNIC ہے، اور اگر آپ انڈر 18 ہیں تو اس کے لیے آپ کا اوریجنل وے فارم اور اس کے ساتھ آپ کا اوریجنل میٹرک رزلٹ کارڈ ہوگا، تاکہ اس پہ آپ کی تصویر ہو اور آپ کو پہچانا جا سکے۔ کوئی بھی پکچر آئیڈینٹی آپ کی ضرور چاہیے۔ اس کے بعد ڈاکومنٹس آپ اپنے جو ہے وہ کسی ایک فائل میں رکھ لیں۔ باقی جو انہوں نے ساتھ کلپ بورڈ اور بلیو یا بلیک پینسل کے لیے کہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ اپنی ریڈی کر کے، جو آپ نے کل کے لیے ڈریس پہننا ہے، ڈریس ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ خوبصورت ہو، کوئی بھی ایسا ڈریس جس میں آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، وہ ٹراؤزر ہو سکتا ہے، وہ شلوار قمیض ہو سکتی ہے، جس میں بھی آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں وہ پہن کے جائیں۔ آپ کا ٹیسٹ اچھا ہونا ضروری ہے، باقی یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں۔ اب ٹیسٹ ڈے کی بات کریں تو ٹیسٹ ڈے میں آپ مارننگ میں جلدی اٹھیں، صبح جلدی بیدار ہوں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، خود کو ریلیکس کریں، تھوڑی سی ایکسرسائز کریں۔ اس کے بعد اپنی روٹین کا آغاز کریں، اور 7 سے 9 بجے تک انہوں نے آپ کو 2 گھنٹے کے لیے ٹائم دیا ہے۔ 9 بجے سینٹر کلوز ہوں گے، تو آپ حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ 8 بجے پہنچ جائیں، کیونکہ آگے آپ کا کوئی ڈائریکٹ روڈ پہ سینٹر نہیں ہوگا۔ سینٹر آپ کا جہاں پہ بھی آرمی کے سینٹر بنتے ہیں وہ تھوڑی سی پروسیسنگ کے بعد ہے، آپ کی کافی جگہ پہ چیکنگ وغیرہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا رول نمبر اور روم ڈھونڈنا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری جو کام ہے، یہ آپ کی ترتیب سے ہو جائیں، اس لیے ضروری ہے آپ جلد پہنچنے کی کوشش کریں۔ آپ سینٹر پہنچ گئے، اب آ گیا پیپر والا مرحلہ، جو آپ کا مین پوائنٹ اور مین فوکس ہے۔ اس میں جو غلطیاں بچے کرتے ہیں نا، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر ان کا حل بتاتا ہوں۔ 2 بہت بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، ایک ٹائم مینجمنٹ کی اور دوسری ببل کے سیکوینس میں غلطی۔ ٹائم مینجمنٹ میں جو آپ نے فارمولہ اپلائی کرنا ہے اس کو EMD فارمولہ کہتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے ایزی کویسچن کریں، اس کے بعد ماڈریٹ، اور اس کے بعد ڈیفیکلٹ۔ اس فارمولے کے تحت آپ کو ہو سکتا ہے کچھ بچوں کو بایو آسان لگتی ہے، کسی کو انگلش آسان لگتی ہے، جو بھی آپ کو آسان لگے اس سے سٹارٹ کریں، پھر ماڈریٹ لیول کے MCQs کریں، اور ایٹ دا اینڈ آپ جو ہے وہ ڈیفیکلٹ MCQs کریں۔ اب سیکوینس کی غلطی جو ہے نا، وہ کافی زیادہ بچے کرتے ہیں۔ جنہوں نے تو پریکٹس کی ہے ببلز فل کرنے کی، ان سے تو یہ غلطی کم ہی ہوگی، لیکن جن بچوں نے ببل فل کرنے کی پریکٹس نہیں کی، ان سے اس غلطی کے ہونے کے چانس بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ آپ جب بھی جو بھی اپنا MCQs کرنا چاہتے ہیں، سپوز کریں کہ آپ MCQs نمبر 10 کر رہے ہیں، تو آپ اپنی ببل شیٹ پہ جب بھی MCQs فل کرنے لگیں، کانشیسلی اپنے آپ کو ایک دفعہ جھٹکا دیں اور کہیں کہ MCQs نمبر 10 ہی میں فل کر رہا ہوں۔ پھر اسی طرح آپ سیکوینس سے ساتھ کرتے جائیں، کبھی بھی MCQs کو اکٹھا نہ کریں کہ چلے میں 10 کر لوں پھر اکٹھے فل کر لوں گا۔ آپ ہر MCQs کو ساتھ فل کرتے جائیں، یہ چیز آپ کے سیکوینس میں غلطی کے چانسز کو کم کر دے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کو کہیں لگتا ہے کہ آپ سے MCQs کی فلنگ میں سیکوینس میں کہیں غلطی ہو گئی ہے، تو پھر بھی خود کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کریں، کام کریں، کہ اگر 2-4 کی ہو بھی گئی ہے تو باقی نہ بیڑا غرق کریں۔ اکثر بچے کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا اس طرح کا بلنڈر ہو جائے تو اس کی وجہ سے پورا پیپر اپنا ضائع کر دیتے ہیں۔ پہلی کوشش تو یہ کریں کہ یہ بلنڈر ہونا ہی نہیں چاہیے،
اس کی آپ پہلے سے پریکٹس کر کے جائیں۔ اس کے بعد نمز نے ایک چیز ایڈیشنل اس دفعہ کی ہے، وہ ہے آپ کا سائیکلوجیکل ٹیسٹ، جو پہلے شامل نہیں ہوتا تھا۔ تو سائیکلوجیکل ٹیسٹ جو ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے، یہ آپ کی پرسنالٹی بیسیکلی وہ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس میں آپ نے بیہیو ایسے کرنا ہے جیسے آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کا پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، آپ ایکسٹروورٹ ہوں، یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ اس کے حساب سے اس ٹیسٹ کو کیجیے گا۔ اگر پچھلے سال کے نمز کی بات کریں تو پچھلے سال نمز کا ٹیسٹ بہت آسان تھا۔ اگر آپ اس کا کمپیریزن پاکستان میڈیکل کمیشن کے ایم ڈی کیٹ سے کریں جو نیشنل لیول پہ کنڈکٹ ہوا، اس کی نسبت یہ نمز کا ٹیسٹ بہت آسان تھا، اور اس سال بھی انشاءاللہ نمز کا ٹیسٹ بہت آسان ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمز آؤٹ آف سلیبس نہیں جاتی، نمز اپنے سلیبس میں ہی رہتی ہے اور سلیبس کو فالو کرتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا ٹیسٹ نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ اور اس کو ایگزام پروسیس کو انجوائے کریں، کہ جیسے شاپنگ کو آپ انجوائے کرتے ہیں، موبائل چلانا، گیمنگ، جو بھی آپ کی ایکٹیویٹیز جو آپ کو پسند ہیں اس کو آپ انجوائے کرتے ہیں، اس طرح ایگزام پروسیس کو بھی آپ انجوائے کریں۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کا ٹیسٹ اچھا نہیں بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں، یہ زندگی میں ایک سیکھنے کا عمل تھا، آپ اس سے گزرے۔ آگے جو آپ کا پی ایم سی کا ایم ڈی کیٹ آ رہا ہے اس کے لیے اس سے آپ گزرے تو آپ کو ایک ایکسپیرینس ہو جائے گا کہ آپ نے اس میں کیا غلطیاں کیں، کہاں پہ آپ مزید سیکھ سکتے تھے، کیسے آپ خود کو امپروو کر سکتے تھے۔ تو اس لیے اس کو اس سینس میں لیں۔ باقی بیسٹ آف لک ٹو آل آف یو، تھینک یو۔ اگر آپ مزید کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔